بنی نو انسان کو دعوت کس بات کی طرف دی تھی؟ یہی تو کہا تھا سلونی قبل ان تفقدونی فانی اعرف بطرق السماء من طرق الارض، اے بنی نو انسان مجھ سے پوچھ لو جو چاہو پوچھ۔ کوئی قید میرے مولا نے نہیں لگائی تھی کہ کس موضوع کا سوال کرو، حدیث پوچھو، تفسیر پوچھو، فقہ پوچھو، زندگی پوچھو، بندگی پوچھو، دنیا پوچھو، آخرت پوچھو، زمین کے بارے میں پوچھو، آسمانوں کے بارے میں پوچھو، جو چاہو سوال کرتے چلے جاؤ، جو چاہو سوال کرتے چلے جاؤ۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے مولا سے کسی شخص نے کسی بات کو پوچھا ہو اور مولا کو تأمل کرنا پڑا ہو، سوچنا پڑا ہو، غور کرنا پڑا ہو، جواب میں تاخیر کرنی پڑی ہو، بلکہ بسا اوقات اتنی سرعت سے جواب دے دیتے تھے کہ دنیا والوں کو تعجب ہوتا تھا اور وہ کہتے تھے کہ مولا آپ نے اس مسئلے میں کچھ سوچا نہیں، غور نہیں کیا، تأمل نہیں فرمایا۔ تو میرے مولا نے اپنے دست مبارک کی انگلیاں اس کے سامنے کر دی تھی اور ارشاد فرمایا تھا کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا کہ مولا یہ 5 انگلیاں ہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے فوراً جواب دے دیا، غور نہیں کیا، تأمل نہیں کیا، سوچا نہیں۔ اس نے کہا مولا میں سوچتا کس بات پر، یہ تو سامنے کی بات ہے، 5 انگلیاں ہاتھ کے سامنے کی بات ہے، اس میں سوچنے کی کیا ضرورت تھی، غور کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس طریقے سے تمہارے لیے میرے ہاتھوں کی 5 انگلیاں سامنے کی بات ہے، غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، علی کے لیے پوری کائنات کا ہر مسئلہ سامنے کی بات ہے، غور کس بات پر کرے؟ تو مولا نے فرمایا تھا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان موجود نہ رہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإنی اعرف بطرق السماء من طرق الارض، اس لیے کہ میں جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ یہ عجیب منزل ہے کہ اس دور میں میرے مولا فرما رہے ہیں، آج سے تقریباً 1400 برس پہلے یہ جملہ کہا ہے، جب زمینوں میں راستے صحیح طور سے نہیں بنے ہوئے تھے، نہ یہ موٹریں تھیں، نہ یہ راستے تھے، نہ یہ گاڑیاں تھیں، نہ یہ وسائل تھے آمد و رفت کے، جس موقع پر انسان یا اپنے پیروں پر چلتا تھا یا جانوروں کے پیروں پر چلنے پر مجبور تھا، اس موقع پر میرے مولا فرما رہے ہیں کہ میں جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ جس دور کے انسان کے سامنے زمین کے راستے واضح نہیں تھے، اس موقع پر مولا فرماتے ہیں میں جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ شاید میرے مولا آنے والے دور کے انسانوں کو توجہ دلا رہے تھے کہ دیکھو اگر کبھی اس قابل ہو جاؤ کہ آسمانوں میں سفر کر سکو، فضاؤں میں گھوم سکو، خلاؤں میں قدم رکھ سکو، تو غرور مت کرنا، تکبر مت کرنا، بلکہ اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا کہ 1400 برس زمین پہلے زمین پر ایک ایسا انسان زندگی گزار رہا تھا جو زمین کے راستوں کو بھی جانتا تھا، آسمانوں کے راستوں کو بھی جانتا تھا۔ اور زمین کے راستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا تھا۔ میرے مولا یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ میں جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اتنا آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں، گویا میرا علم پوری کائنات پر ایک جیسا ہے۔ لیکن فقرہ کیا ہے؟ فقرہ یہ ہے کہ میں جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ یہ زیادہ کی لفظ استعمال کرنے کی شاید ایک وجہ یہ ہو جس کو معدت القربہ نے بھی اور ینابی المعدت نے بھی پیغمبر کے ارشاد گرامی سے واضح کیا، ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کنتو نبی کنتو انا وعلی نورا واحدا حول العرش 14,000 عام قبل ان یخلق آدم، خلقت آدم سے 14,000 برس پہلے، خلقت آدم سے 14,000 برس پہلے اس کائنات میں یا میرا نور تھا یا میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا نور۔ عزیزان محترم، اس فرمان مقدس کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ میرے مولا کی زمین کی زندگی تو 63 سال ہے۔ کون نہیں جانتا کہ پیغمبر کے 30 برس بعد دنیا میں آئے تھے اور پیغمبر کے 30 برس بعد دنیا سے تشریف لے گئے، اس لیے کہ اللہ نے نبی اور علی کو ایک دوسرے سے اتنا قریب رکھا ہے، اتنا نزدیک رکھا ہے کہ جب علی دنیا میں آتے ہیں تو ان کا سر پیغمبر کی آغوش میں ہے، اور جب نبی دنیا سے جاتے ہیں تو ان کا سر علی کی آغوش میں ہے۔ دونوں نور میں بھی
شریک ہیں, امانت میں بھی شریک ہیں, دنیا میں بھی شریک ہیں, آخرت میں بھی شریک ہیں, لوح میں بھی شریک ہیں, قلم میں بھی شریک ہے, ابتدا میں بھی شریک ہے, انتہا میں بھی شریک ہے. تو علی کی زمین کی زندگی 63 سال ہے, آسمانوں کی زندگی کتنی ہے کون جانتا ہے. پیغمبر نے یہ تو فرما دیا کہ خلقت آدم سے 14,000 برس پہلے کائنات میں یا میرا نور تھا یا میرے بھائی کا نور تھا. تو جو ذات گرامی ایسی ہو جس نے زمین پر 63 سال زندگی گزاری ہو, افلاک میں ہزاروں برس زندگی گزاری ہو, اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دنیا کے سامنے یہ اعلان کرے کہ میں جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں. اسی ذات گرامی کو یہ حق حاصل ہے کہ دنیا والوں سے مطالبہ کرے, آؤ دنیا والوں مجھ سے پوچھتے چلے جاؤ, میں تم کو بتاتا چلا جاؤں گا. قرآن کے بارے میں پوچھو, حدیث کے بارے میں پوچھو, میں جانتا ہوں کون سی آیت دن میں نازل ہوئی, کون سی رات میں نازل ہوئی, کون سی سفر میں نازل ہوئی, کون سی حضر میں نازل ہوئی, کون سی جنگ میں نازل ہوئی, کون سی عمل میں نازل ہوئی, کون سی پہاڑوں پر نازل ہوئی, کون سی ہموار میدانوں میں نازل ہوئی, کون سی محکم ہے, کون سی متشابہ ہے, کون سی مجمل ہے, کون سی مبین ہے, کون سی مجاہدین کے بارے میں ہے, کون سی منافقین کے بارے میں ہے. تم مجھ سے پوچھتے چلے جاؤ, علی تم کو بتاتا چلا جائے. اس ذات گرامی کا کیا تذکرہ جسے اللہ نے اپنے نبی کے نور میں اس طریقے سے شریک کیا ہو کہ بس میں ملکوت میں ہو تو ساتھ ساتھ ہو, زمین پر آنے کی منزل تک ایک ساتھ نظر آئے, اور مالک دو جہان اوصاف و کمالات میں اتنا دونوں کو قریب کر دیا ہے کہ نبوت کے وصف کو جدا کر دیا جائے تو کمالات انسانی میں فرق نہ نظر آئے. اور کیوں نہ ہو, اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو جس نور سے پیدا کیا اسی نور سے ان انوار حمزہ کو بھی پیدا کیا, اور ہر ایک اسی تجلیات ربانی کا مظہر بن کر دنیا میں آیا تھا. کوئی نبوت میں کمال کی منزل پر ہے, کوئی امامت میں کمال کی منزل پر ہے, اور اسی لیے تو جب نبوت و امامت ایک منزل پر جمع ہو جاتے ہیں اور پیغمبر اعلان کرتے ہیں کہ یاد رکھو جس کا میں آقا ہوں اس کا یہ علی آقا ہے, وہ کون سی منزل ہے, غدیر کا میدان ہے, پیغمبر کے دستے مبارک ہے. دنیا یہ منظر پیش کرتی ہے کہ پیغمبر نے علی کو اٹھایا. میں یوں کہنا چاہوں گا کہ گویا نور بالائے نور نظر آیا, عصمت بالائے عصمت نظر آئی, رسالت کے ہاتھوں پر امامت نظر آئی, پیغمبر کے ہاتھوں پر علی نظر آئے, پیغمبر کی زبان پر یہ جملہ نظر آیا, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اور آج کی شب ایک اور علی کے تذکرے کی شب ہے, ایک اور علی کے تذکرے کی شب ہے. سلسلہ امامت کا دوسرا علی امام چہارم حضرت زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ نے آل محمد کو یہ عظمت عطا کی کہ چاہے ان کے پاس اقتدار ہو یا نہ ہو, حکومت ہو یا نہ ہو, لیکن قلب انسانی پر ان کی ایسی حکومت ہے جسے مٹایا نہیں جا سکتا. آج بھی دنیا کا کون سا ایسا علاقہ ہے جہاں پر آل محمد کے چاہنے والے فرش عذاب بچھا کر آل محمد سے وابستگی کا اعلان نہ کر رہے. محرم کا چاند نمودار ہوا اور ساری دنیا کے انسانوں نے آل محمد سے وفا اور ان کی یاد کے